بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبی، تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالی کی جو ہمارا سرپرست ہے، اور درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم، اور اللہ تعالی اپنی ہستی میں اور اپنی انصاف میں اور اپنی مہربانی میں اور اپنی انداز بیان میں اور اپنی بزرگی میں اٹل ہے۔ بوحدتہ بکبریائہ بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإیمان وبیان فی فرقان۔ وہ اللہ تعالی اکیلا ہے، وہی جاہ جلال والا ہے، وہی بادشاہ ہے، اور اسی کا حکم ہے، اور وہ مضبوط غیر متزلزل طاقتور، اور وہی ایمان لانے کے لائق ہے، اور بیان ہے قرآن کریم میں۔ وحدہ لا شریک لہ وحدہ بوحدۃ موحدا بوحدۃ موحدا بوحدہ۔ وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، وہ اپنی ذات میں ایک ہے، وہ تنہا ہے، وہ اپنی ذات میں ایک ہے، وہ تنہا ہے، وہ اپنی ذات میں ایک ہے۔ وحیدا واحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف فی الکمال۔ اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ ایک ہے، زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، اور پوجنے کے لیے وہی ہے، اور وہ اپنی خوبیوں میں نہایت کامل ہے۔ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی ہم رتبہ نہیں، اور اس جیسا کوئی دوسرا بھی نہیں۔ ولا وزیر لہ ولا مقارن لہ ولا مکاظم لہ ولا مدانی لہ ولا مضارع لہ۔ اور خدائی طاقت میں اس اللہ کا کوئی نائب نہیں، اور کوئی اس کے ٹکر کا نہیں، اور نہ کوئی اس پر رعب ڈالنے والا ہے، اور کسی کا اس سے کوئی ذاتی رشتہ داری میں تعلق نہیں، اور نہ ہی حال میں مستقبل میں ایسا کوئی ہوگا۔ ولا جلد بلد ولد جسد رسو جزو نزو عظم لہ۔ نہ اس کا کوئی خول ہے، نہ اس کا کوئی ملک ہے، نہ وہ پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی بدن ہے، نہ اس کی ذات کا کوئی حصہ ہے جس کا کوئی مستقبل ٹھکانہ ہو۔ ولا مقارن لہ ولا مکاظم لہ ولا مدانی لہ ولا مضارع لہ ولا مناظر لہ۔ اور کوئی اس اللہ تعالی کے ٹکر کا نہیں، اور نہ کوئی اس پر رعب ڈالنے والا ہے، اور کسی کا اس سے کوئی ذاتی رشتہ داری میں کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی حال میں اور مستقبل میں ایسا ہوگا، اور نہ کوئی اس سے زبانی تکرار کرنے والا ہے۔ ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته۔ اس کے بعد ہم گواہی دیتے ہیں کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر ایک اللہ جو اکیلا اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ کون ہے جو شریک ہو اس کی حقیقت میں، خوبیوں میں، مزاج مظاہر میں۔ او يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال۔ ذات عزت کے علاوہ جو کسی نبی اور کسی ولی اور کسی پرہیزگار اور کسی صاف گو اور کسی نرم رو اور کسی خوبصورت اور شباہت والے پسندیدہ اور کسی چھوٹے اور کسی بڑے سے برکت چاہے تو وہ سراسر نقصان اور قہر خدا میں ہوگا۔ ثم نشهد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا مؤیدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا مقسومنا۔ اس کے بعد ہم گواہی دیتے ہیں
کہ ہمارے سردار اور ہمارے خدا سے ملانے والے اور ہمارے نبی، ہمارے مددگار، ہمارے مالک، ہماری زندگیوں کو منظم کرنے والے، ہمیں گناہوں سے پاک کرنے والے، ہم میں خیر تقسیم کرنے والے، یہی آپ کی بعثت کا مقصد ہے۔ جدر الخلق جدیرنا، مخلوق خدا کی تعمیر، نو یعنی نیا کرنے والے۔ اعظم الخلق واشرف الخلق واحسن الخلق واجمل الخلق واکمل الخلق وانور الخلق، مخلوق میں سب سے بڑے، مخلوق میں سب سے زیادہ بزرگی والے، مخلوق میں سب سے زیادہ حسین، مخلوق میں سب سے زیادہ جمال والے، مخلوق میں سب سے زیادہ کامل ترین، مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت۔ من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة، بہترین سردار ہونے کی وجہ سے، کمال سرپرستی کی وجہ سے، اور بہترین بیان کرنے کی وجہ سے، اور بہترین شفقت فرمانے کی وجہ سے، اور سیدھے راستے پر لانے کی وجہ سے، اور امانت داری کی وجہ سے، اور بہترین رہبری کی وجہ سے۔ اعلانا واجلانا واتقانا وازهدنا وارفقنا وانورنا واخطرنا واکبرنا، اللہ تعالی نے ان کا سر عام اظہار کیا، انہیں روشن کیا، انہیں قوت عطا کی، انہیں پرہیزگاری عطا کی، انہیں اپنی دوستی عطا کی، انہیں روشنی عطا کی، اور چن لیا اور بلندی عطا کی۔ احمر انور اجدر اطفل اوثق انور اجمل اکمل له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخی مائل، پر نور، مضبوط، پاک، ثابت قدم، منور، پسندیدہ، کامل ترین ہیں۔ ثم نشهد ان حبیب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا، پھر ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ پروردگار کے پیارے ہیں، اور اللہ نے آپ مخلوق سے بے نیاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تخلیق کیا گیا، جو آسمان سے اتارا گیا یا جو مابعد آئے گا، ان سب سے زیادہ پروردگار کے پیارے ہیں۔ ایماننا مبین فرقاننا ہادی سبیلنا رونق جدراننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے، حق و باطل میں واضح پہچان کرنے کا معیار ہے، کل جہاں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام جہانوں کی زیب و زینت ہے۔ هو عدوۃ نظمۃ قدوۃ رتبۃ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے، مخالف کے لیے، نظامت کے لیے، دوسروں کے لیے مثال بننے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ وبدلائلہ القاہرۃ الغالبۃ الظاہرۃ الباطنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، سختی کرنے میں، بالادستی میں، واضح اور چھپے ہوئے سب کاموں میں۔ صعد الى سدرۃ المنتہی فی لیلۃ المعراج کشف الدجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات سدرۃ المنتہی تک لے جایا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہوا، یعنی کریم آقا کو دیدار لم یزل ہوا۔ صعد الى سدرۃ المنتہی فی لیلۃ المعراج کشف الدجی، ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى، پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک ہوا، پھر وہ نزدیک ہوا، پھر وہ نزدیک ہوا اور زیادہ قریب ہوا، پھر جلوہ حق اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کے مقدار فاصلہ رہ گیا، انتہائی قریب میں اس سے بھی قریب ہو گیا۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه، والوزن والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم، بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان، وحده لا شريك له، وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة، وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووسط في الكمال، لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له، ولا جلد بلد ولد جسد رسو جزو نزو عزم له، ولا جذب وصف عيب كاب بيت خصم له، ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق، من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة، أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأكثرنا وأكبرنا، أحمر أنور أجدر أتفل أوثق أنور أجمل أكمل له. ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا، هو عدوة نظمة قدوة رتبة أسوة حسنة، وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى، ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى وكان قاب قوسين أو أدنى.